رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے طویل اور قلیل مدتی ثمرات کے حصول کے لیے اجتماعی طور پر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے حج پالیسی 2024 کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت اخراجات میں 1 لاکھ روپے تک کمی کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات مالدیپ کے صدر کی کل ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آج رات کولکتہ میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام متعلقہ فریقوں کو ہدایت کی ہے کہ قلیل اور وسط مدتی تعاون کی سوچ اپنائے ہوئے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کمیٹی کے اقدامات پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے 7ویں اجلاس میں دی۔ اس موقع پر بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے معیشت کی پائیدار بحالی کے لیے مختلف شعبوں میں حکومت کے اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ پاکستان نے سعودی عرب میں مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے سربراہ اجلاس کے اس مطالبے کا بھی خیر مقدم کیا، جس میں قابض اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے اور اسرائیلی جرائم کی عالمی فوجداری عدالت کے ذریعے تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر سمیت انسانی امداد کے دیگر اداروں کی عمارتوں اور عملے پر اسرائیل کے بار بار حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ کے مظلوم عوام کے لیے تمام ممکنہ امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ آج سپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 ہوائی جہاز امدادی سامان لے کر پہلے ہی غزہ پہنچ چکے ہیں۔ نئی حج پالیسی کے تحت ہر حاجی کے لیے حج اخراجات میں 1 لاکھ روپے تک کمی کر دی گئی ہے۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر انیک احمد نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں نئی حج پالیسی کی اہم خصوصیات بتاتے ہوئے کہا کہ اس سرکاری اسکیم کے تحت آئندہ سال کے لیے حج اخراجات 10,75,000 روپے کر دیے گئے ہیں، جو اس سے پہلے 11,75,000 روپے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے 1,79,210 افراد کا حج کوٹا ہے، جو سرکاری اور نجی اسکیموں میں مساوی تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی مالدیپ کے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے مالدیپ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ مالدیپ کے صدر محمد معیز کی کل ہونے والی تقریبی حلف برداری میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وہ اس موقع پر دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان اور بیلجیم 75 سالہ سفارتی تعلقات کی تکمیل پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے بیلجیم کے ساتھ 75 سالہ سفارتی تعلقات باہمی یکجہتی کی بنیاد پر استوار ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ باہمی تعلقات میں بہتری دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان اور قیادت کی سطح پر اعلیٰ سطحی روابط پر مبنی ہے۔ پاکستان 2023 سے 2027 تک کی مدت کے لیے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں متعین یونیسکو میں پاکستان کے مستقل وفد نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے گروپ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن سرحدی راہداری کے ذریعے واپس اپنے ملک جا رہے ہیں۔ پاکستان تخفیف غربت فنڈ اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کو خاندانوں کو منافع بخش کاروباری ذرائع کی فراہمی کے لیے شراکت داری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام اب 4تھے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے تحت ضلع نوشہرہ، کوئٹہ، پشین اور اسلام آباد کے 6 پناہ گزینوں کیمپوں میں رہائش پذیر 3,000 سے زائد افغان خاندانوں کو بااختیار بنانا ہے۔
آج رات کولکتہ میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 49.4 اوورز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں آسٹریلیا نے مقررہ ہدف 47.2 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔